اصل بات یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ 7 سپٹمبر تک عمران خان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، جس کو کسی بھی انداز سے آپ لوگ لے سکتے ہیں ان اینی وے۔ اس میں پی ٹی آئی کا ہاتھ سے نکلنے سے لے کے، پی ٹی آئی پہ گرپ لوز ہونے سے لے کے، اس میں ان کی اپنی صحت کے مسائل سے لے کے، لائف تھریٹ سے لے کے، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ 6، 8، 12 ہماری ایسٹرالوجیکل لینگویج میں جب ان کی آپس میں ٹائم آتا ہے تو کوئی بھی شخص ہو اس کے لیے بری سے بری خبر آ سکتی ہے اور اس کے لیے کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ تو ہمارا کام یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ٹائملی آگاہ کرنا حقیقت سے، نہ کہ ہمارا یہ کام تھا کہ آپ لوگوں کو جیسے ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، ایک امیدیں جگائی جا رہی ہوتی ہیں اس کو لے کے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور آپ نے وہ ہمارا کام نہیں ہے شاید۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس جیسے کہتے ہیں نا فلو کے ساتھ نہیں کام کرتے، جیسے باقی ارد گرد لوگ یا واٹ ایور صحافی یا آپ کے جو بھی نیوز والے خبریں دے رہے ہوتے ہیں، یا حالانکہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ایک صحافی کے پاس تو خبر ہوتی ہے، اتھینٹک خبر ہوتی ہے جس پہ وہ پروگرام کرتا ہے یا آپ لوگوں کو خبر دیتا ہے، اور ہمارے غلطی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ ایک ریڈنگ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو لیکن گزشتہ آپ نے دیکھا 2 سالوں سے ایسا لگتا ہے کہ صحافت جیسے پلانڈ اس پہ چل رہی ہے اور ایجنڈاز پہ چل رہی ہے، جبکہ ہماری ریڈنگز جو ہیں وہ ٹائملی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے منظر بنتے ہیں، مطلب جب ہم ویڈیو بنا کے آپ کو بتاتے ہیں تو ویری نیکسٹ آپ وہی ہیپننگز، وہی چیزیں اپنی آنکھوں سے، کانوں سے، تھم نیلز پہ وہ دیکھنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے، عمران خان کو بہت زیادہ دوبارہ صدقات کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ اس کے لیے جو اس کے فالورز ہیں وہ میکسیمم دعائیں کریں، میکسیمم صدقات دیں اس کا نام لے کے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا کریٹیکل ٹائم ہے جو ان کو چاہتے ہیں، ان کے چاہنے والوں کے لیے، اور اس میں ذرا سیریس ہو جائیں۔ جیسا میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ایسا وقت عمران خان نے کبھی نہیں دیکھا، جیسے اب آپ نے نیوز بھی دیکھی کہ ویٹ گرنے سے لے کے، اور جس طرح ان پہ سختیاں ہیں جیل میں، اور ساری پابندی، جیسے کہتے ہیں ایک لو ڈگری قیدی کے ساتھ بھی شاید اس طریقے کے بیہیو نہیں ہوتے جو وہ فیس کر رہے ہیں۔ تو میں تو پھر بھی سمجھوں گا کہ اگر وہ سروائیو کر رہے ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو سپٹمبر تک کوئی آپ کو کوئی جھوٹی امید دلائے، سپٹمبر تک آپ کو کوئی جھوٹے جیسے کہتے ہیں کہ ہوپس دے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس میں آنا چاہیے۔ تو ہمارا کام ہے آپ کو وقت کی دھارے ٹائم سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دینا۔ دوسری بات آپ نے جیسے پوچھا بچوں کے آنے کا، تو دیکھیں اگر بچے آتے ہیں تو یہ بچے آنا جو ہے یہ بھی انتہائی عمران خان کے لیے اس میں بھی کوئی بری خبریں ہو سکتی ہیں۔ میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا اس میں کہ عمران خان کے بچے آئیں، کیونکہ یہ ٹائم کسی صورت ان کے لیے فیوریبل نہیں ہے۔ عمران خان کے چارٹ سے اگر دیکھا جائے تو بچوں کی ظاہری بات ہے کہ ہم نے اس طریقے سے ابھی وہ نہیں کیا ریڈ آج اس ویڈیو میں، لیکن بہرحال عمران خان کے لیے کیونکہ سپٹمبر تک ٹف ٹائم ہے، خبریں بری ہیں، تو بہتر ہے کہ بچے ابھی سپٹمبر تک تو کم از کم بچے پاکستان نہ آئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ کوئی جیسے کہتے ہیں مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی نظر آئے گی، چھانٹی ہوتی اس میں مزید نظر آئے گی۔ احتجاج لوگ یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں کریں گے، احتجاج کریں گے، احتجاج ہوں گے۔ احتجاج میں صرف پی ٹی آئی نہیں ہوگی، احتجاج میں وکیل ہو سکتے ہیں، احتجاج میں کسان ہو سکتے ہیں، احتجاج میں آپ کے دوسرے شعبہ جات ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان پہ ابھی جنگ کا خطرہ ویسے ہی منڈلا رہا ہے، اور اس صورتحال میں تو ڈیفینیٹلی جب کوئی ملک جنگ میں چلا جاتا ہے تو ویسے ہی ایک انریسٹ ہوتا ہے، عوام ذہنی طور پہ منتشر ہوتی ہے، پرابلمٹک سچویشن ہر گھر میں فیس کی جا رہی ہوتی ہے، کم از کم اکانومی وائز تو بے شک ایریا آپ کا وار زون میں نہ بھی آتا ہو تو آپ لوگ بہت زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ
احتجاج اس طریقے سے نہیں ہو پائیں گے جس طریقے سے احتجاج کر کے پی ٹی آئی کچھ حاصل کر سکتی ہے یا عمران خان کو کوئی اچھی خبر دے سکتی ہے۔ جنگ میں اس لیول پہ بات چلی جائے، عمران خان کو اچانک نکالنا پڑ جائے یا کچھ اس طریقے کا میکنزم ہو، یہ پاسبلٹی کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اور ڈیوائن جو جیسے ان کو آئسولیشن ملی ہوئی ہے اور وہ ریلیجیس کنیکٹیویٹی میں ہے، تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے لیے کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ بینگ مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ حالات یا ستارے کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ سے جب آپ جوڑتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں تو ایک ڈیوائن ریسکیو آتا ہے آپ کو، جو کہ یہ بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے ہوتا ہے انسان کو کہ تم میرے ساتھ جڑے، تم نے مجھ سے مانگا تو میں نے وقت، موسم، ستارے، ان چالوں کے خلاف تمہیں ریسکیو کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنا آپ دکھاتی ہے انسان کو، اور انسان بھی اس میں ششدر ہوتا ہے۔ اور عموماً بھی زندگیوں میں بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کو اس وقت ہی سب کچھ ملتا ہے جہاں سے آپ کو گمان نہیں ہوتا، مطلب آپ کے پلانز اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ موسٹلی لوگ ادھر کمنٹ بھی کر سکتے ہیں جن کی زندگیوں میں ایگزیکٹلی یہ ہیپن ہوا کہ آپ لوگوں نے کچھ سوچا تھا، پلان کچھ تھا، لیکن آپ کو جو ریسکیو ملا یا مدد ملی وہ ایسی جگہ سے ملی جہاں سے گمان نہیں تھا۔ وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ قدرت خداوندی کو سمجھ سکیں۔ تو اس لیے اس فیکٹر کو تو ہم بالکل اگنور نہیں کریں گے کہ ریلیجیسلی کوئی بھی ان کی، کوئی بھی شخص آپ لوگوں میں سے بھی یہ جیسے کہتے ہیں کوئی اعتکاف بیٹھ جائے، کوئی اکیلے عبادت میں ہو جائے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے یا غار میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے آئسولیشن میں، تو اس میں ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ کنیکٹیویٹی، ڈیوائن کنیکٹیویٹی انہانس ہو جاتی ہے۔ تو وہ تو کسی کو بھی مل جائے تو کوئی بھی کوئی کمال کر کے دکھا سکتا ہے۔ اس فیکٹر کو ہم جیسے کہتے ہیں اگنور نہیں کر سکتے، اسپیشلی عمران خان کے کیس میں جب وہ اس طریقے کی پریکٹسز میں، وظائف میں، ریلیجیس پریکٹس میں اس ٹائم ان کو فل فلج موقع ملا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب ظاہری بات ہے کہ اس کے پاس قرآن پڑھنے کے علاوہ یا یہی سوچے گا کہ اس کتاب کو تو میں نے اتنا چاٹ لیا ہے تو اب قرآن ہی میں دوبارہ پڑھتا رہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کوئی وظیفہ کرتا رہوں، کوئی تسبیح کرتا رہوں۔ تو یہ ایک لاشعوری انسان کا جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک کنیکشن مزید بنتا ہے اس سے۔ تو اس فیکٹر کو صرف رکھتے ہوئے ایک امید کی جا سکتی ہے کہ جنگ کی صورت میں پاکستان کے کوئی اچانک بہت بڑی ہیپننگ کی صورت میں کچھ ایسا ہو کہ عمران خان اچانک باہر آئیں۔ لیکن اگر اسٹرالوجیکلی بات کریں تو عمران خان کے لیے سپٹمبر تک کوئی اچھی خبر نہیں ہے، تھریٹس ہیں، اور جس کا وہ اظہار بھی کر رہے ہیں وہ بالکل درست کر رہے ہیں۔ ہم تو آپ کو یاد ہے بہت پہلے سے یہ عرض کر چکے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی، اسلحہ انڈسٹری بزنس ہے اور جنگ ایکسپورٹ کرنا سالوں سے کام ہے، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے یہی سیکھا ہے۔ تو برکس کے سارے ملک جنگوں میں جائیں گے، سب کے سب، کوئی نہیں بچے گا۔ یو کے خطرے میں ہے، فرانس خطرے میں ہے، جرمنی خطرے میں ہے، اور یورپ کی اکانومی کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، جو آپ نے یہ پوچھا کہ جو یو کے رشیا، یوکرائن رشیا، امریکہ کے نیوکس کا آنا جو خبر لیک ہوئی ہے برطانیہ میں، ہم تو آپ کو یاد ہے بہت پہلے سے یہ عرض کر چکے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی، اور اب تو اس کے صرف وہ جیسے کہتے ہیں اس کی کروٹیں ہیں، کبھی آن کہیں ہوگی، کیونکہ اس کو بیسیکلی جیسے کہتے ہیں کہ اس میں بلاکس انوالو ہیں، اور ہمیشہ عالمی جنگیں تبھی ہوتی ہیں جب پراکسیز، بلاکس، کئی ملکوں کا جیسے کہتے ہیں سنگٹھن ایک جنگ میں جاتا ہے، تو اسی کو عالمی جنگ کہا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ جنگ آپ دیکھیں گے کہ قسط وار سے سٹائل سے آپ کو یہ نظر آئے گی۔ مثال کے طور پہ جن دنوں اچانک زیلنسکی اٹیک کرتا ہے بہت بڑا رشیا پہ، ان دنوں آپ کی یہ جو اسرائیل کے اٹیکس ہیں وہ بڑے ڈاؤن ملتے ہیں۔ پھر جن دنوں اسرائیل ایران پہ اٹیک کرتا ہے اور ایران اس پہ کرتا ہے تو ان دنوں یہاں تھوڑا سا سکون نظر آتا ہے آپ کو۔ پھر پاکستان انڈیا ہوتی ہے تو پھر آپ کو ایک سکون ملتا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک سیکول ہے جو کہ بڑا ٹائم ٹو ٹائم کوئی ایک قوت اس کو آپریٹ کر رہی ہے، اور وہ قوت ہے جس کا اسلحہ انڈسٹری بزنس ہے اور جنگ ایکسپورٹ کرنا سالوں سے کام ہے۔
اور دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے یہی سیکھا ہے کہ کسی طریقے گریٹر آرمی بنائی جائے، اسلحہ انڈسٹری میں کام کیا جائے اور اسی کے ذریعے ملکوں کو لڑا کے اپنی اکانومی چلائی جائے. تو بیسیکلی یہ وار اکانومی کا معاملہ ہے، اور اسی لیے اس میں آپ لوگ جب آپ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں دکھائی جاتی ہیں یا بتائی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ اگر ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ 30 ملین کار لی ہے یا پتہ نہیں کتنے ملین کارز ہم نے امپورٹ کی ہے جبکہ ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا، اسی طرح ایگریکلچر میں وہ کہتا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ کیا یہ تم ان کو چاولوں کے بدلے دے دیتے ہو، کاروں کی قیمت چاولوں میں دیتے ہو، گندم میں دیتے ہو یا کس میں دیتے ہو؟ تو وہ بتائے گا کہ وہ ڈالر میں ہی پیمنٹ ہوتی ہے پوری دنیا میں، اور خصوصاً امریکہ سے کچھ لینا ہو تو ظاہری بات ہے ڈالر چاہیے. تو پہلے انہوں نے وہ ڈالر کمایا ہوتا ہے، وہ کماتے کہاں سے ہیں ڈالر؟ پہلے انہوں نے وہ ڈالر کمایا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کو دے دیتے ہیں واپس لا کے. اور مطلب جیسے کہتے ہیں کہ آپ وہی گھما کے ان کو پکڑا دیتے ہیں، جب کوئی آپ کو کار بیچتا ہے تو آپ اس کو ڈالر پکڑا دیتے ہیں، اور یہ گھوم پھر کے یہی ڈالر اور اسی کا سائیکل کو بچانے کے لیے تو یہ ساری جنگیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے اس کو سمجھنا یہ بیسیکلی بہت ضروری ہے اس سینس میں کہ جب اتنا زیادہ ڈالر چھاپا جا چکا ہو اور اس کے مقابلے میں آپ کی اکانومی سفر کر رہی ہو اور آپ کی جو قوت ہے وہ کمزور ہو رہی ہو، برکس جیسی ابھرتی قوتیں آپس میں بزنس شروع کر دیں ڈالر کو سائڈ پہ کر کے، تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتی چودھری کے پاس کہ اب جنگیں ان پہ نافذ کرتے. تو برکس کے سارے ملک جنگوں میں جائیں گے، سب کے سب، کوئی نہیں بچے گا. دوسری بات اگر مطلب یو کے کی بات کریں کہ نیوکس آئے ہیں، تو دیکھیں پیوٹن بڑا کلیئر ہے اس میٹر کو لے کے. یو کے اور فرانس کو وہ لیڈر سمجھتا ہے، یا جرمنی کو کسی حد تک، کہ یہ لوگ جو اس کے اگینسٹ یہ یوکرائن وار کے پیچھے جو کھڑے ہیں امریکہ، یو کے اور فرانس ہیں. تو ڈیفینیٹلی نیٹو ابھی قریب، جو کہ چانسز ہیں بہت ان قریب، مطلب ہو سکتا ہے 28 29 27 اس کے آس پاس، کیونکہ مارس جیسے ہی ہاؤس چھوڑتا ہے تو ایک دھماکہ کراتا ہے. تو کوئی نیا ملک کسی جنگ میں نظر آئے آپ کو، یا رشیا کسی نئے ملک پہ اٹیک کر دے، اس طرح کی صورتحال آپ کو سننے کو مل سکتی ہے. پلس اس میں یو کے خطرے میں ہے، فرانس خطرے میں ہے، جرمنی خطرے میں ہے، اور یورپ کی اکانومی کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے، کیونکہ اب صرف اگر کسی کو سروائیو کرنا ہے تو اس کے لیے بہترین ٹپ ہے کہ وہ جنگوں پہ کام کرے. World War II، World War I، یا دنیا کے ان ملکوں کی اکانومی، یا ابھی ریسنٹ کیس اسٹڈی کہ یوکرائن میں اس وقت مارکیٹ کیسے چل رہی ہے. تو بس اگر اس پہ ہاتھ رکھ لے، اور میرا خیال ہے بیسک فوڈ بہت اچھا دنیا کا ماڈل ہے کہ جنگ میں بھی آپ کو فوڈ تو دینی ہوتی ہے. فوڈ، بیسک فوڈ کا ماڈل جو ہے بزنس، وہ سیف ہے ان اے سینس آف کہ وہ ضرورت اس کی ڈیمانڈ تو جنگ میں بھی رہے گی. لیکن لیوش فوڈ، لیوش لگژری گڈس چیزیں، یا سپلائی کے وہ معاملات جو چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں، راستے بند ہونے، یمن کے راستہ مزید جیسے یہ معاملہ گرم ہونا ہے ابھی، اس میں ترکی کی بھی انوالومنٹ، جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے عرض کیا تھا کہ شام کے ذریعے ترکی کو انوالو کیا جائے گا. اور اب آپ دیکھ لیں کہ طیب کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ فوراً جو اسرائیل کا پلان لیک ہوا ہے کہ شام کے 4 ٹکڑے کر دیے جائیں اور کردوں کو اور دروز کو، قبائل کو ملا کے جو ہے وہ ایک اپنا الائی کھڑا کیا جائے اسرائیل کا. تو ڈیفینیٹلی اگر وہ دروز کو اور کردوں کو ملا کے اس طرح کا کوئی وہ کرتے ہیں تو وہ پھر صرف شام کی حد تک نہیں ہوگا، کیونکہ کرد عراق میں بھی ہیں، کرد ترکی میں بھی ہیں، اور وہ کب سے مطالبہ کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اسرائیل کی سپورٹ کے تحت اپنا کردستان حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور دروز قبائل کو بھی اسرائیل بیک کریں، اور اپنی اس طریقے سے پپٹ گورنمنٹس یا اپنے ہی لوگ جو ٹوٹلی اسرائیل ڈیپینڈنٹ ہوں گے ان کی طرف، اور وہ جو گریٹر اسرائیل کا وہ اثر ہے اس کی طرف جایا جائے. پلس اس کو لڑنے کے لیے لوگ بھی مل جائیں اپنے، کیونکہ ابھی دیکھیں اسرائیل اکیلا لڑ رہا تھا خطے میں، ٹھیک ہے، امریکہ اس کے پیچھے تھا، اپنی اسلحے کی مدد تھی، ٹیکنالوجی کی ایڈ تھی، یورپ کی مدد تھی، فرانس کی اپنے انداز سے تھی، یو کے پیچھے کھڑا رہا طیارے بھیجنے کی حد تک یا یمن پہ بمباری میں پارٹیسپیشن کی حد تک، لیکن بندہ نہیں مل رہا تھا. لیکن اب اس کو دروز کی مدد کر کے ان کو وہ یوز کرے گا، کردوں کی مدد کر کے ان کو یوز کرے گا، تو اس کے پاس فائٹر بھی آ جائے گا. پلس ترکی انوالو ہونا ہی تھا،
ترکی بڑے عرصے سے اپنی لیڈرشپ کے خواب دیکھ رہا تھا اس خطے میں، تو امریکہ کہاں پسند کرتا ہے کہ کبھی ترک ڈالروں کو آگ لگا رہے تھے، اور اس کے بعد ان کی ریئل اسٹیٹ کا جو پروجیکٹ تھا کرونا نے اس کو ہٹ کیا، تو آپ نے دیکھا کہ ترکی اس وقت سے کافی زیادہ سفر کر رہا ہے۔ تو اب مزید اس کو اس جنگ میں الجھا کے اس کی طبیعت فریش کرنے کا پورا انتظام ہے۔ پلس اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ جو رشیا کے معاملے میں بھی ترکی میڈیوکر کا رول پلے کر رہا ہے یوکرائنین کے ساتھ، قیدی وہاں ایکسچینج ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپ کمنگ ٹائم میں جو ان کی بائبل وغیرہ سے کچھ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ سوچنا چاہیے کہ بائبل تو کرسچنز کی بیسیکلی وہ ہے، تو اسرائیل کو کیوں وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ ایگزیجریٹ کر کے اسرائیل کو وہ پورا جیسے کہتے ہیں ایک وہ سٹیٹ دکھا رہے ہیں جس کے مقابلے میں سب آئیں گے اپنی پریڈکشنز کو لے کے۔ تو وہ جو آ رہے ہیں وہ رشین ہیں، ترک ہیں، ایران ہے، اس کے ساتھ ساتھ رشین الائیز ہوں گے، اور یہ سارا ایک بلاک جیسے لبنان اور یمن کے انصار اللہ اور چائنا پیچھے، تو یہ ساری فائٹ بیسیکلی ادھر بھی ایک ہی اس کی ہے۔ اور انڈیا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی پراکسی کے طور پہ ہی ہم پہ آ رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے، اور وہ کرے گا بھی، اور اسرائیل نے ڈیفینیٹلی اس کو بیک اپ کرنا ہے، اور اس کو جنگ چاہیے، خصوصاً تو اس کو ہمارے ایٹامک وہ چاہیے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک انڈیا کو پش کرے گا جیسا کیا بھی اس نے۔ تو کل ملا کے اگر آپ دیکھیں صورتحال کو، تو ایٹم چلنے کی بھی تھریٹ ہے اس سال بچ بھی گئے تو اگلے سال اپریل کے بعد پھر وہ موسم بن جائے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو، اور پھر قدرتی آفات 2.5 سال پانی اور یہ زلزلے ابھی 2.5 سال جان نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس کی جو ایکسٹریم ہے وہ نومبر تک ہے۔ نومبر تک قدرتی آفات جو ہے وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی، اور پانی کی جنگ جو ہے وہ بھی آپ کو اس میں مل سکتی ہے۔ سمندری جنگیں ہونے کی بھرپور جیسے کہتے ہیں نا کہ فورکاسٹ سمجھ لیں کہ سمندر میں بہت جنگیں اب لڑی جائیں گی، خصوصاً اگر آپ چائنا کی سائڈ دیکھیں تو تھائی لینڈ، کمبوڈیا گرم ہو گیا، تائیوان میں ایکسرسائزز ہیں، فلپین میں ایکسرسائزز ہیں، جاپان میں ملٹری ایکسرسائزز ہیں، تو ایکسرسائز انڈیا بھی کر رہا ہے، یہ سب کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری ہے۔ اور یہ جو اس کی ٹریڈ وار یا یہ جو ٹیرف کی گیم ہے، یہ صرف امریکہ کی اکانومی کو آنے والی جنگ کے نتیجے میں جو سپلائی کٹ آنا ہے اس کی تیاری کے لیے یہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے۔ ورنہ یہ اتنا مطلب ٹرمپ کیسے بے وقوف ہو سکتا ہے بزنس مین ہو کے کہ اس کو نہیں پتا کہ ایک چیز پہ اگر میں 50% ٹیرف لگا دوں گا تو وہ مارکیٹ میں بکے گی نہیں، مطلب وہ اپنی کمپیٹیٹیونیس ہی کھو دے گی، اس کے سامنے سستی پروڈکٹ پڑی ہوگی کون، اور پھر جب اکانومی سفر کر رہی ہو لوگ اس کو افورڈ ہی نہیں کر پائیں گے تو کیا ہونا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک ڈرامہ ٹیرف کا ہے، اور امریکہ پوری اپنی ورلڈ وار اکانومی جو مستقبل میں اس نے سیٹ کرنی ہے، یہ بیسیکلی اس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور یو کے اور فرانس نے، یہ بڑی لاسٹ میری اس بات کو گہرائی سے سمجھ لیں کہ یو کے، فرانس اور یورپین کنٹریز نے یوکرائن کو بلی کا بکرا بنا کے اپنے دشمن کو کمزور کرنے کا پلان بنایا، جبکہ امریکہ یوکرائن پلس یو کے پلس فرانس کو، جرمنی کو جھونک دے گا، پیوٹن کے سے جیسے کہتے ہیں ٹکرا دے گا، اور پیوٹن پہ ایک بہت بڑا اٹیک ہو سکتا ہے اس ٹائم میں، پیوٹن کو ہٹانے کی لیے یا پیوٹن کو سائڈ پہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اٹیک ہو سکتا ہے، اور اس اٹیک کے نتیجے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ واپس ریٹیلیشن سیدھی یو کے اور فرانس کو فیس کرنی پڑے، اور امریکہ بھی شاید اس سے باہر نہ بچے اس دفعہ۔ تو یہ اوورآل سینیریو کرنٹ، اس میں جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی جو اوورسیز ہیں اپنی، ایک تو ٹکٹوں کے پیسے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے بیک اپ کے طور پہ، بیک اپ بیگز ہونے چاہیے، اسی طریقے سے گولڈ میں اپنی جیسے کہتے ہیں ایسٹس کو کنورٹ کریں، بہت زیادہ پراپرٹیز ہیں تو ان کو وائنڈ اپ کر کے گولڈ میں کنورٹ کر لیں، اگر بک جائیں تو کوشش لیکن ضرور کریں، اور اپنی جو جیسے کہتے ہیں کمیونٹیز میں موو ہوں، اپنی کمیونٹیز کے قریب ہو جائیں، اور جو جیسے امریکہ میں امیگریشن اور امیگرینٹس کو لے کے ایک ویو اٹھی ہوئی ہے، ان قریب یہ آپ کو یو کے میں بھی نظر آئے گی، آسٹریلیا میں بھی، کینیڈا میں بھی، تو مستقبل آپ لوگوں کو
آخر گھوم پھر کے اپنی کمیونٹیز جیسی بھی ہیں ان میں موو کرنا پڑے گا. مسجد کو اسٹرانگ کریں, اسلامک سینٹرز میں اپنے ایسے گروپس کریٹ کریں, بیک اپس کریٹ کریں, فوڈ کا انتظام ادھر کریں کہ وہاں پک جائے اجتماعی اور آپ سب کو مل جائے. اس طرح کے بیک اپس سوچیں. اور چلیں ابھی نہ سوچیں, جب پہلا اٹیک ہو جائے آپ لوگوں کو جب یقین آ جائے تب کوئکلی کر لیجئے گا, پھر دیر نہ کیجئے گا کم از کم, کیونکہ ہمارے تو جب تک سر پہ آ نہیں جاتی ہم مانتے ہی نہیں ہیں. بے شک کہ اس ٹائم سوئٹزرلینڈ نے تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب, اس سے بھی شاید زیادہ اس کی لوگوں کی کیپیسٹیز کے بنکرز تیار کر لی ہیں, بیڈز لگ رہے ہیں, چیزیں لگ رہی ہیں, پوری تیاری سوئٹزرلینڈ میں چل رہی ہے. جرمنی نے اپنے لوگوں کو جیسے کہتے ہیں تیار فوڈ اکٹھی کرنے کا حکم دیا ہے, گاؤں کے خصوصاً دیہاتوں کے لوگوں کو. اسی طریقے سے جہاں جہاں آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, سویڈن نے اپنا جاری کیا ہے کتابچہ, ناروے اپنی تیاری میں ہے. تو یہ سارے لوگ ذہنی طور پہ تیاری میں ہیں, بس نئی تیاری میں. تو ہم بینگ اے پاکستانی قوم مست پڑی ہے, اس کو کوئی فکر نہیں ہے مستقبل کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا پریکاشنری اگر آپ لوگ اپنے لائف سٹائل کو اڈاپٹ کر لیں گے جنگ کو لازم سمجھ کے, تو چلو مان لو کہ اگر جنگ نہ ہوئی تو پھر بھی یہ جو آپ کی پریکاشنز ہیں, مثال کے طور پہ گولڈ میں جانا, پھر بھی آپ کو اکانومک بینیفٹ دے گا کیونکہ روپیہ تو کمزور ہوگا جنگوں کے نتیجے میں. اسی طریقے سے جو آپ کی فوڈ ہے وہ سپلائیز ہٹ ہو جائیں گی. جب ادھر یورپ میں جنگ ہوئی تو آپ لوگوں کے لیے وہ جمع شدہ فوڈ چیپ پڑے گی, مطلب آپ نے آلریڈی بڑی ہائی پرائس پہ نہیں لینی پڑے گی, کم از کم یہ بینیفٹ آ جائیں گے. تیسرا یہ ہو جائے گا کہ کم از کم آپ کو اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں, اور اگر نہیں بھی ہوتی تو آپ نے ایک اچھا لائف سٹائل اڈاپٹ کر لیا, پریکاشنز لے لی, جس کے تحت بہت بڑے منصوبے بنانے کا ٹائم نہیں ہے, بہت بڑی بزنس لانچ کا ٹائم نہیں ہے, بہت بڑی اس طرح کی جیسے کہتے ہیں نا کہ پلانز کا ٹائم نہیں ہے. اس کو دیکھ لیں, یہ سال جاتے جاتے اینڈ تک آپ لوگوں کو جیسے جو کچھ ملک باقی رہ گئے ہیں, ترکی, کوئی یورپین اور کنٹریز, اور یہ جیسے یہ چائنا والا, تائیوان والا, اور یہ تھائی لینڈ والا, فلپین, یہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی جنگ میں, پاکستان, انڈیا ایون, ایک بہت بڑی جنگ میں جا چکے ہوں گے. لیکن اب جنگیں ڈیفینیٹلی ویسے نہیں ہونی جیسے آپ لوگ کنونشنل سوچتے ہیں. دیکھیں 65 کی جنگ بھی 15-17 دن ہی چلی تھی. اس دفعہ یہ ہے کہ مسالہ زیادہ چل جائے گا, بارود زیادہ چلے گا, اموات زیادہ ہوں گی, حملے زیادہ وائڈر ہوں گے, سٹیز زیادہ نشانہ بنیں گے. لیکن آپ لوگ بھی اب 24 کروڑ ہیں, اب سارے کا سارا تو جیسے کہتے ہیں بہت مشکل ہے وینش کرنا. تو ڈیفینیٹلی اموات زیادہ ہوں گی ورلڈ وار 2 سے, لیکن حملے بھی زیادہ ہوں گے, اسلحہ بھی زیادہ چلے گا. لیکن اسی کے اندر آپ کو سروائیو کرنا ہے, اسی کے اندر آپ کو جینا سیکھنا ہے, اور اسی کے اندر آپ کو ہوش کرنا ہے کہ جو غلطیاں, جو آپ لوگوں کی مینجمنٹ کی غلطیاں یا قومی مسٹیکس ہیں, ان کو درست کرنے کا موقع ملے گا. آپ کو ہوش آئے گا کہ یوں نہیں, یوں ملک چلا کرتے ہیں, یہ قومیں اٹھتی کیسے ہیں. اور مذہبی طور پہ آپ لوگ اس 2.5 سالوں میں بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں مذہب کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے کا بھی آپ لوگوں کو موقع ملے گا. تو امید کرتا ہوں, میں تو کافی دیکھیں 1 سال سے آپ لوگوں کو انڈیکیٹ کر رہا تھا اس سارے میٹرز میں کہ تیاری کر لو اور اپنے آپ کو روک لو. تو اب بھی ٹائم ہے, ابھی بھی کچھ نہیں گزرا. آپ لوگ جتنا اچھا ویل پریپیئر ہو جائیں گے تو سمجھیں کہ آپ اپنے آپ کو اتنی ویلیو دیتے ہیں, بیسیکلی کہ آپ اپنے آپ کو کتنی ویلیو دیتے ہیں یہ آپ کی تیاری بتائے گی. تو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.